کا ثواب مل جائے گا، ختم ہو گئی بات، ہمیں تو ثواب ملے گا نا۔ تو دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ رشتے توڑنے والا یہ جنت میں نہیں جاتا ہے نا، اور فرمایا جو رشتے توڑے، یہ مفہوم ہے حدیث پاک کا کہ جو رشتے توڑے تم اس سے رشتے جوڑو، ہے نا، یہ نہیں کہ جو توڑے اس سے توڑو، یہ تو بری بات ہے۔ اصل ساری رشتہ داریاں اسی لیے برباد ہو جاتی ہیں کہ جناب وہ بدتمیز ہے تو ہم کیا کریں، میری غلطی تھوڑی نہ ہے، غلطی الٹی تھوڑی کنارے رکھیے، رشتہ داریوں میں زیادہ دماغ نہیں لگایا جاتا۔ پتہ چلا ہماری دوستی نیال بھائی سے ہے، چلیں بول دیا، کبھی غلطی بول دیا، چلیں ٹھیک ہے، لیکن جناب رشتہ داریوں میں، دوستیوں میں، تعلقات میں دماغ نہیں لگایا جاتا کہ ہم حاکم بن کے فیصلہ کرنے لگیں کہ اس کی غلطی ہے تو اسے ہی جھکنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جو صلح کے لیے پہلے قدم بڑھاتا ہے اللہ اسے پہلے جنت میں داخل فرمائے۔ اور آخرت سے بڑی کون سی دولت ہے، جنت سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا جو جنت میں آخر میں جائے گا، جسے لاٹھی رکھنے بھر کی جنت میں جگہ ملے گی، جنت اتنی بڑی اس کے لیے ہوگی کہ 10 دنیا اس میں سما جائے، ہے نا۔ آخر میں جو جنت میں جائے گا، تو جو صلح کرنے میں پہل کرتا ہے، دو رشتہ دار ناراض رشتہ دار ہے، آپ نے پہل کر دی تو اس پہ اجر اللہ تعالیٰ بڑا عطا فرماتا ہے۔ اور غصہ بہت خراب نبی علیہ السلام نے کی سیرت سے تو ضبط کا ہی ہمیں درس ملتا ہے۔ آپ سوچیں کہ نبی علیہ السلام کے گود میں کسی بچہ دیا دعا کرانے کے لیے، اس بچے نے پیشاب کر دی۔ اب ہم لوگ جیسے بے عمل لوگ ہوتے تو کہتے کہ تمہیں پیمپرز پہنا کے لانا چاہیے تھا، اہتمام کر کے لانا چاہیے تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں اسے خود سے دھل لوں گا۔ مسجد میں ایک بار کر دیا ہے، ایک بار ایک شخص نے، بدو تھے، دیہاتی تھے، تو مسجد میں کر دیا، تو صحابہ دوڑے، مسجد کے احاطے میں کنارے بیٹھ کے کر دی، تو صحابہ دوڑے کہ اسے روکا جائے، تو نبی نے فرمایا اب اس نے کر دیا ہے تو مکمل فارغ ہو جائے۔ اتنی وسعت ظرفی، گندگی تو ہی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حدیث پاک میں نے پڑھی نہیں ہے، سنی ہے، ان کے کہنے پہ میں بتا رہا ہوں، مجھے بتانا نہیں تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس مسجد کو کیا کر دیا، صاف وغیرہ کرا دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں یہی درد، اب دیکھیں کتنے سوجھ بوجھ کی بات۔ میرے رشتہ دار ہیں، بھائی لگتے ہیں، وہ جیل انویجیلیٹر ہیں، جیل نریچک ہیں، یعنی قیدیوں کو جا کے دیکھتے ہیں سب کچھ صحیح ہے، کھانا پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ جو 90% کرائم ہوتے ہیں، اگر جن سے کرائم ہوا ہے وہ 5 منٹ کا صبر کر لیں تو ان سے کرائم ہوا۔ کسی نے آپ کو مارا ایک تھپڑ، 5 منٹ صبر کیجئے اور سوچئے کہ اگر میں نے بھی مار دیا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ آپ 2 ماریں گے، پھر وہ 2 مارے گا، پولیس تھانہ ہوگا، مقدمات ہوں گے، لوگ جائیں گے جیلوں میں، پھر آگے بڑھتے بڑھتے معاملات کبھی مرڈر تک، قتل تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو 5 منٹ کا صبر آپ کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے۔ تو ہمیشہ زندگی میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ اور فرمایا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی، الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ فلسفہ جو آج کے لوگ آج بتا رہے ہیں، نبی نے 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ صبر وہی ہے جو صدمہ پہنچنے کے پہلے وقت کیا جائے، یہ نہیں کہ صدمہ پہنچا خوب کہہ لیا، بالآخر تو آپ کو صبر ہی کرنا ہے جناب، ہے نا۔ مان لیجئے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، لوگ بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ برا بھلا دیہات میں عورتیں کہہ دیتی ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس بے صبرے پن سے کیا ان کا مردہ رشتہ دار زندہ ہو جاتا ہے؟ بالآخر تو انہیں صبر ہی کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، بالآخر کا راستہ جو صبر ہے، شروع میں ہی اسے اپنا لیں تو آپ کو دنیا آخرت میں خوب بھلائیاں اس کی ملیں گی، ہے نا۔ اور صبر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس سے بڑی بات کیا ہوگی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں بھلائیوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوران بیان کوئی غلطی ہوئی تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کر